فلاں جگہ جا اور کام کر کے آ. اس نے کہا اچھا باپ میں جاتا ہوں لیکن گیا. دوسرے کو کہتا ہے بیٹا تو اس کام کے لیے جا, اور وہ کہتا ہے میرے پاس وقت ہو گیا تو پھر میں جب, لیکن بعد میں پچھتا کر وہ گیا اور وہ کام, اور یسوع مسیح کہتا ہے اس میں صحیح اس کا کون سا لڑکا ہے, کون اپنے باپ کی کیا بجا لاتا ہے, مرضی بجا. انہوں نے کہا پہلا. میں نے الٹا کر پڑھ لے صاحب جی. متی کے انجیل 21 باب اس کی 29 آیت. کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ کون ایسا بچہ ہے بیٹا جس سے اس کی فرما برداری کی؟ وہ جو پچھتا کر بعد میں گیا. میرے عزیزو آج بھی اسی طرح سے اگر رات کے پہروں میں بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو آواز دیتا ہے بیٹا مجھے ایک گلاس پانی لا, وہ بیٹا اٹھتا ہے اور اپنے باپ کو پانی پلاتا ہے, لیکن باپ جب اس کے چہرے کو دیکھتا ہے اس کی چہرے پر بیزاری ہوتی ہے, کڑوا پن ہوتا ہے, اور باپ دیکھتا ہے. تو یہ فرمانبرداری تو اس نے کی, سمجھنے کی بات ہے, فرمانبرداری تو اس نے کی, لیکن اپنے چہرے سے بڑی لینگویج سے اس نے اپنے باپ کو راضی نہیں کیا بلکہ اس کو تکلیف پہنچائی. اس لیے حکم ماننا فرمانبرداری تو ٹھیک ہے, لیکن پورے دل کے ساتھ, پوری نیت کے ساتھ, ایسے نہیں کہ بڑ بڑ کر کے ایک بندہ چلے جائے. اور آپ کو پتہ ہے جو بڑبڑاتے ہیں, اس کے بارے میں میں تعلیم دوں گا. اسرائیلی جب بڑبڑانے لگے پانی نہیں ملا تو موسیٰ کو بھی غصہ آ گیا, تو خدا سے کہا کہ یہ کیا ہے, 9 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں, ان کو پانی فراہم. یہ بڑبڑاتے, غلطی ہو گئی, 2 بار لاٹھی ماری, پانی کیسا نکلا؟ بولے ہیلو, کڑوا پانی, ہاں کڑوا پانی نکلا. بڑبڑانے کے وجہ سے حالات خراب, اور اس بڑبڑانے کی وجہ سے وعدہ ملک میں وہ جا نہیں سکے. وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل کس کی وجہ سے؟ فرمانبرداری کر رہے تھے, قربانیوں کو چڑھا رہے تھے, جتنی قربانیاں کہیں سب کچھ وہ کام انجام دے رہے تھے, لیکن وہ بدفعلی بھی کرتے رہے, وہ بڑبڑاتے بھی رہے, اور نکمے کام بھی کرتے رہے جو خدا کو پسند, نفرتی کام بھی کرتے رہے, غیر قوم کے ساتھ خلط ملط بھی ہوتے رہے, جس میں سے سامری نکلے تھے. کون نکلے تھے؟ وہ خلط ملط ہو گئے تھے, اس لیے وہ سامری تھے. اس لیے جو تھے اسرائیلی ان سے کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے تھے. تو بڑبڑانا ایک ایسی لعنت ہے, جب آپ کو کچھ کام کیا جائے کرتے ہوئے, کام تو کر رہے ہو, فرمانبرداری تو کر رہے ہو, لیکن اندر سے کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور راضی نہیں ہے, مرضی کو پورا نہیں کر رہے, جس سے نقصان ہوتا ہے. کیا نقصان ہوتا ہے؟ 19 آیت کا دوسرا حصہ پڑھے, یسایہ پہلا باب اس کی 19 کا دوسرا حصہ پڑھے.
اگلا حصہ اگر تم انکار کرو اور باغی اگر تم کیا کرو انکار کرو اور باغی ہو جاؤ تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ تو تم تلوار کا لقمہ ہو جاؤ، تم مارے جاؤ گے. آمین. اس لیے بڑبڑاہٹ اور نفع مند یا فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے باڈی لینگویج سے دوسروں کو یا خدا کو دکھانا تو مجھے باتیں پسند نہیں ہے. ہلیلویا. اب ہم چلیں یرمیہ کا صحیفہ اس کا دوسرا باب اس کی 7ویں ہے. اور میں تم کو باغوں والی زمین میں ایک لایا. منٹ، یہ 7ویں آیت ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کے پاس آرگو بائبل ہے نا ہے اس میں 7ویں آیت ہی نہیں ہے. وہ 6ٹھی آیت کو سمجھ کرتے ہیں لمبی سی آیت. مجھے اسٹڈی کرتے ہوئے بڑی پریشانی ہوئی کیونکہ آڈیو زیادہ سن کر یہ کام کرتا ہوں کیری کرتا ہوں. میں پریشان ہو گیا کہ آیت کدھر چلی. پھر اسی سے بتایا آیت تو موجود ہے لیکن 7ویں آیت کا نمبر نہیں ہے. ٹھیک ہے تو یہاں جی بڑے ساتھ میں اور میں تم کو باغوں والی زمین میں لایا. میں تم کو باغوں والی زمین میں کیا کیا ہے لایا. باغ، خدا کو باغ پسند ہے، پھل پسند ہے. خدا آپ کو باغوں میں لے کے جانا ہے. آج لوگ پکنک منانے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ بڑے بڑے باغوں میں جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں اور میری مسز ہم کلام میں گئے، سوات میں گئے تو بڑے بڑے وہاں باغات تھے ہم لوگ کے جسے جاپانی فروٹ کہتے ہیں. وہی اٹھانوں کا جو دستور ہے جب ہمیں وہاں گئے ہم نے تصویریں کھنچوائی تو انہوں نے اتنا بہت ہمیں ہم لوگ توڑ کر گفٹ دے دیا. خدا چاہتا ہے کہ ہمیں اچھے اچھے باغات والی جگہ پر رکھیں. باغات جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پانی بھی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے تو تمہیں اچھے اچھے باغات میں لے کر گیا بسایا. جی پڑھے شروع سے پھر پڑھے. جی. اور میں تم کو باغوں والی زمین میں لایا. میں تم کو باغوں والی زمین میں لایا کہ تم اس کے میوے تاکہ تم اس کے میوے اور اس کے پھل اس کے پھل اور اس کے اچھے پھل کھاؤ. میوے اس کے پھل اور اس کے اچھے اچھے پھل کھاؤ. لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا. جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو کیا کر دیا؟ ناپاک کر دیا. اور میری میراث کو مکروہ بنایا. میری میراث کو کیا کر دیا؟ خدا ان کو وعدہ کی ہوئی سرزمین میں تو لے کر گیا لیکن 40 سال تک اس بڑبڑاؤ پانی کے سبب ان کے گناہوں کا باعث میدان ہی میں ان کو کیا کر دیا؟ لقمہ تلوار بنا دیا. اور پھر جب میں تم کو لے کر آیا اس زمین میں جہاں پر اچھے اچھے کیا تھے؟ پھل تھے، باغات تھے، میوے، ڈرائی فروٹ. جہاں لفظ آتا ہے میوہ تو وہاں پر کیا آتا ہے؟ ڈرائی فروٹ. ڈرائی فروٹ کے درخت بادام، چلگوزہ اور کاجو اور قربانی اور دیگر ڈرائی فروٹ، اخروٹ، تاکہ میں تمہیں وہاں پر میوہ جات کھلاؤں اور اچھے اچھے پھل کھلاؤں. لیکن تم نے داخل ہو کر اس میری وعدہ کی ہوئی پاک سے زمین کو کیا کر دیا؟ تم نے ناپاک کر دیا. اور تم نے نافرمانی کی، تم نے گناہ کیا. تم میری ان باتوں کو ماننے سے تم نے رضامندی شو نہ کی، تم راضی نہ ہوئے. تم نے میری میراث کو مکروہ بنا دیا. میری میراث کو مکروہ نہ دیا. خدا آج بھی مجھے اور آپ کو اچھے اچھے پھلوں سے کیا کرتا ہے؟ یسایہ کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے تمہاری عیدوں سے، تمہارے نئے نئے چاندوں سے، تمہارے ہدیوں سے،
تمہاری دین لڑکیوں سے کیا ہو گئی ہے؟ نفرت ہو گئی ہے. مجھے نہیں چاہیے یہ سب کچھ تو میں نے تم کو دیا ہوا تھا اور الٹا تم لوگ نے میرے خلاف سب بندی کر دی. میں نے تو اس سرزمین میں تم کو لے کے گیا. آمین ہلیلویا. اب آپ دیکھیں یرمیا صحیفہ 29 باب اس کی 6 آیت میں دیکھیے. جی خداوند انہیں اسیر کر کے کہاں لے گیا؟ بابل لے گیا. بابل میں ساری چیزیں اس کو پرووائڈ کی اور اس کے ساتھ کی. جیسے میں اور آپ آج پاکستان میں ہے اور اقلیت میں ہے. کس میں ہے؟ ہیلو اقلیت میں ہے. اور خدا پھر بھی ہم تھوڑے سے لوگ ہیں ہم جو خدا پرستی کرتے ہیں ان کو کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں عطا کرتا ہے. اسی طرح سے خدا نے یرمیا نبی کو بتایا ان کو بتا کہ یرمیا بابل کا نبی تھا. میں تمہیں اسیر کر کے کہاں لایا؟ بابل. تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں غلامی میں ڈالا. اب میں تمہیں نکال کر لایا ہوں اور یہ چیزیں تمہیں کھانے اور بسنے کے لیے کھا اور یہ چیزیں دیتا ہوں تاکہ تم آسان زندگی کو بسر کریں. لیکن آگے اس کی شرط بھی ہے. جی تم گھر بناؤ اور اس میں بسو اور تم گھر بناؤ اور اس میں بسو. میرے چیزوں اس بات کو یاد رکھو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اپنے مکان کیا کریں اس روئے زمین پر. میں نے پہلے بات کی تھی نا روئے زمین پر آسمان کی بادشاہ کی باتیں ہم نے پچھلے اتوار سنی تھی. اس روئے زمین پر میں نے جب تمہیں برکت دی ہے تو میں تمہیں زمین کا ٹکڑا بھی دوں گا اور میں تمہیں ہمت بھی دوں گا کہ تم زمین پر کیا بناؤ؟ اپنے گھر بناؤ اور اس میں بسو. خدا اپنے پرستاروں کو اور اس کی عبادت کرنے والوں کو اس کی عابدین کو چاہے وہ غلامی میں ہو یا چاہے وہ کسی بھی جگہ اقلیت میں ہو خدا اپنا فضل کرتا ہے. نہ صرف پھل کھانے کو دیتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا بھی دیتا ہے. وہ زمین کا ٹکڑا بھی دیتا ہے تاکہ تم اس جگہ پر کیا بناؤ؟ گھر بناؤ. ہلیلویا. بلیسنگ ایسی جگہ پہ جہاں غلامی میں ہو وہاں خدا برکت دے رہا ہے. جی تم گھر بناؤ اور آسمان اس میں ان میں بسو اور باغ لگاؤ. اور دوسری جو بات ہے تم باغ لگاؤ. خدا کو کتنا پسند ہے باغ. ہر انسان کو جو ضرورت زمین پر ہے یا وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کو باغات بہت پسند ہے. جبکہ دنیا نے باغات کو کاٹنا. مجھے بڑا افسوس ہوا شوج آباد آموں کا گڑھ ہے پوری دنیا میں. شوج آباد ملتان کے پاس ہے گڑھ ہے. کبھی آپ دیکھیں اتفاق کو شوج آباد جانے کے لیے یہ جنوبی پنجاب میں ہے جہاں پر ترقی کا فقدان ہے. اور آپ جا کر دیکھیں وہاں پر آپ کو 2 باغات بڑے بڑے باغات ملیں گے. ایک آموں کی نسلیں ساری آموں میں موجود ہے اور دوسرے کھجورے بہت شوج آباد. اور پچھلے دنوں خبروں میں سنا کہ وہ ڈی ایچ اے بنا رہے ہیں اور سارے باغات کو کاٹ رہے ہیں. یہ خدا کی مخالفت کر رہے ہیں. کس مخالفت؟ خدا کی. جب تم اس گھر میں بسو تو وہاں پر کیا کرنا؟ باغات بھی لگانا تاکہ تم اچھے اچھے پھلوں کو کھاؤ. میری چیز تو عموماً ایک محاورہ ہے کہ ہے بھی ہے کہ پودا کوئی اور لگاتا کھاتا کوئی لیکن میرا اور آپ کا خدا 3 سال میں ان پھلوں کو تیار کر دیتا ہے. کیا وہ ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریسرچ میں کام کرتے ہیں وہ پھل اور فروٹ کے انجینئر ہیں. میں نے بھی بہت ریسرچ میں ان پر تھیسس لکھے ہیں یہ لکھوائے گئے ہیں مجھ سے. بہت ساری میری بکس آج بھی ایگریکلچر میں پڑھی ہیں. ایسے کمپوزر وہاں کو میں نے یہ دیکھا کہ سیب 3 سال میں تیار ہو جاتا ہے. ہلیلویا. سیب کتنے سال میں تیار ہوتا ہے؟ 3 سال میں تیار ہوتا ہے. چیری جب یہاں پر اس کی کراپنگ کی گئی زیارت میں تو ان دنوں میں اسی پر کام کر رہا تھا. مجھے ٹاسک دیا ہوا تھا ہمارے لوگوں کو تو اس پر ہم ریسرچ کر رہے تھے ڈیٹا کلیکٹ کیا. چیری بھی 3 اور 4 سال میں کیا ہو جاتی ہے تیار. آم بھی 5 سے 6 سال لگتے ہیں اس کو بڑے ہونے میں
اور اس میں پھول لگتے ہیں اور آم اس میں لگتے ہیں. امرود وہ فٹافٹ ہو جاتے ہیں. آڑو وہ 3 سال خوب پھل دیتے ہیں اور 3 سال خاموش رہتے ہیں. یہ تو میرے بیٹے کو خود دیکھا. انجیر اور دیگر اسی قسم کے جو درخت ہیں. تو خدا آپ کو 2.5-3 سال کے اندر جب آپ باغات لگاؤ گے تو خداوند آپ کو کھانے کو پھل بھی دے گا. اور یہاں پر میں جب غور کر رہا تھا کہ یہ تو محاورہ ہے کہ لگاتا کوئی اور ہے کھاتا کوئی اور. ایسا نہیں ہے. تم لگاؤ گے بھی اور بھی, کیونکہ خداوند تمہاری عمر کو کیا کرے گا؟ دراز کرے گا. تمہارے آنکھوں کے سامنے, میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے گھر میں انگور لگا. انگور کو بھی آپ دیکھ لیں, دوسرے تیسرے سال میں پھل بھرپور دینا شروع کر دیتا ہے. ہم نے اپنے گھر میں انگور بھی لگایا, ہم نے وہاں پر سیب بھی لگائے, اور ہم نے اپنے گھر میں خرمانی بھی لگائی, اور خرمانی لدی ہوتی تھی گھر کے اندر. تھوڑا چھوٹا سا سین وہاں جس جگہ یہ چرچ ہے, اس جگہ پر انگور کی ایک بہت بڑی بھیل تھی, اور یہ پورا جتنا چرچ کا ایریا ہے یہ چھپا ہوا تھا انگوروں کے ساتھ. آمین. جہاں تم جاؤ گے وہاں تم گھر بناؤ گے, بسو گے, اور وہاں کیا لگانا؟ باغ لگانا, اور ان کا پھل کھاؤ. ان کا پھل کھاؤ. آمین. بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں, اور اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں اور اپنی بیٹیوں کو شوہر دو تاکہ ان میں سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں. شادی بیاہ کے لیے بھی آسانیاں, اور تم وہاں پھلو پھولو اور کم نہ ہو. پھلو بڑھو اور کم نہ ہو, بلکہ تعداد تمہاری کیا ہوتی جائے. اور یہی بات باغ عدن کے بیچ میں آدم اور ہوا کو بھی دی تھی, پھلو بڑھو اور دنیا پر کیا کرو؟ حاکمیت کرو, محکوم ان کو کرو, اور نسل افزائش کیا ہو؟ بڑھے. یہی برکت 1000 سال کے بعد یرمیاہ کو خدا بتا رہا ہے. لیکن آگے دیکھیں, اقلیت میں ہے, غلامی میں ہے یہ, اور غلامی میں رہ کر بھی خدا ان کو برکتیں دے رہا ہے, پھل دے رہا ہے, گھر دے رہا ہے. اور آج بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت جب ہم لوگ کہتے ہیں سارے کو گھر نہیں ہے, اور گھر خداوند دینے کے لیے تیار ہے. کیا میں اور آپ خدا کے ساتھ فرمانبردار ہیں؟ کیا میں اور آپ خدا کے ساتھ راضی ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ دوسری قوم ہے, ان کے پاس بڑے بڑے بنگلے, ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں, ان کے پاس یہ, اور میرا خدا یہ سب کچھ دینے کے لیے آپ کے لیے تیار ہے برکتیں. آپ راضی ہو, آپ خدا کے ساتھ رضامندی شو کریں, آپ اسے ایکسپٹ کریں, آپ اس کے ساتھ فرمانبرداری کے ساتھ چلیں, تو وہ تمہیں اچھے اچھے پھل کھانے کو دے گا. اور ابھی ہم نے پڑھا کہ ہر قسم کے میوہ جات بھی تم کو کھلائے گا. آمین. اور کرسمس کے دنوں میں کوئٹہ کے لوگوں کا ایک دستور ہے کہ وہ ڈرائی فروٹ جو ہے کرسمس پر خوب خریدتے ہیں. آمین. میں آپ کو بتاؤں, میرے گھر میں جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے, ہر قسم کا ڈرائی فروٹ کرسمس پر آتا ہے. اور پچھلے 2 سالوں سے چرکوں سے بھی آ رہے ہیں. ایک پادری صاحب ہمارے گھر میں آئے اور ان کے سامنے ڈرائی فروٹ رکھا, تو کہتے ہوئے چرکوں سے رکھا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, قریبی چرچ ہے. میں کہتے نہیں میں چرکوں سے نہیں کھاؤں گا. کہتے کیوں؟ کہتے نہیں میرے پیچھے لگ گئے 7,000 روپے کلو. لیکن خدا آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ 7,000 روپے کلو کے بھی چرکوں سے خرید کر اپنے بچوں کو کھلاؤ. آمین. ہاللیلویا. وہ میوے کھلوائے گا, وہ میوے کھلوائے گا, ڈرائی فروٹ کھلوائے گا, کاجو کھلوائے گا, چرکوں سے کھلوائے گا. اور ہیزل نٹ آپ نے سنا ہے کہ تم نے سنا ہے ہیزل نٹ؟ کس سے کھایا ہے؟ کون کہہ رہے میں نے؟ وہ تو رہن دینا, تو میری بیوی ہے. تیرا خامن تو تجھے ہیزل نٹ بھی کھلواتا ہے. ہیزل نٹ ہماری خاص ڈش ہوتی ہے شروع سے. اور ہیزل نٹ جو جرمن کا فروٹ ہے, ڈرائی فروٹ ہے, آپ جا کر دیکھیے بہت ٹیسٹی ہے. ہے تو مہنگا, لیکن چلو سے مہنگا اور کاجو سے مہنگا نہیں ہے.
وہ ہمیں میوے کھانے کو دیتا ہے. آمین. اور آپ کے گھروں میں بھی میوہ جات اسی طرح کرسمس کے دنوں میں آتے ہیں, ہے نا, وہ دیتا ہے. اس کو راضی رکھو, اس کی فرمانبرداری کرو. آگے پڑھے کیا ہے, شادی بیاہ بھی کرو اور تمہاری نسلیں جو ہے نسل افزائش بھی ہو اور تم حکومت کرو غلامی میں رہ کر. اور اس شہر کی خیر مناؤ. یہ ہے خاص بات. جس شہر میں تم مسیح ہو کر گئے ہو اس شہر کی کیا مناؤ, خیر مناؤ, خیر مناؤ, جس میں میں نے تم کو اسیر کر کے بھیجا ہے. جس میں میں نے تمہیں غلام بنا کر, یہ یا کی بات ہے, اور جس جگہ پر ہم اقلیت میں ہیں اور ہماری اقلیتوں کا مسیحوں کا یہ دستور ہے کہ ہم چھوٹے یا بڑے ہوں وہ مناجاتیں درخواستیں اپنے قوم اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں, اپنی فوج کے لیے کرتے ہیں اور دعائیں خیر کرتے 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 رہتے ہیں اور گھنٹوں دعائیں خیر کرتے ہیں. ایسا ہے نا؟ آمین, ہلیلویا. وہ ہمیں بسنے کے لیے گھر دیتا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے باغات میں لگاؤ اتنی جگہ دیتا ہے. آمین, ہلیلویا. آج ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ اپنے رب کو راضی رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ سنا رکھتی ہے. دو حوالے میں ایسے کہہ دیتا ہوں جس پر میں پیغامات تو سنائے ہوئے ہیں. ایک تو کرسمس کے حوالے سے ایک بڑی گروہ فرشتوں کی جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو کیا کہتی ہے, عالم بالا پر خدا کی حمد اور تمجید ہو اور ان آدمیوں میں جن سے وہ صلح راضی, ان کے ساتھ کیا رہے, راضی. خدا میرے ساتھ راضی اور میں خدا کے ساتھ راضی. میں خدا کے ساتھ صلح رکھتا ہوں. یہ لوکا 2 باب میں اس کی 11ویں آیت ہے, 2 باب 16 ہے. ہاں جی, پڑھیں ذرا اس کو جلدی سے. اور دوسرا بھی والا نکالے رومے 5 باب, یہ ابھی فی الودیع ہے, رومے 5 باب اس کی پہلی ہے. عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے کیا ہے, صلح. صلح کیا ہے عیسائی نبی کو بتایا, ان کو کہتے یہ کام چھوڑ دو اور یہ کام کرو, میں تمہاری کرمزی رقمانی گناہوں کو کیا کر دوں گا. اور جیسے اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو برف کی وجہ سے سفید کر دیا. آمین, ہلیلویا. اب دوسری بات ہے کہ میں نے جو والا نکالا کسی نے نکالا 5 باب اس کی پہلی ہے, راضی رکھنا, صلح رکھنا اپنے خدا کے ساتھ. اور جب ہم ایمان سے راز بات ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں. خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا رکھے, اپنے رب میں راضی تک سب کچھ راضی. اس کا الٹ بھی ہے, ہاں اس کا الٹ بھی ہے. میاں بیوی آگے نہیں آگے نہیں, تو رب راضی تو ساری دنیا راضی ہے. آمین. اور فرمانبرداری کرے, اور فرمانبرداری کرنا نہایت ضروری ہے. آمین. ہم کون سی آیت ہم نے پڑھی تھی؟ یرمیہ 7 2 باب 29 باب کی 7 اور 8 ہے. جی, اب آپ پڑھیں استثناء میں اس کا پہلا باب ہے, اس کی 25 اور 26 آیت. صرف ایک فکرہ پڑھ کے ہم آگے چلیں. اب ہم راضی ہونے کی باتیں سیکھی ہم نے. پہلے فرمانبرداری کی تھی کہ فرمانبردار رہو, راضی رکھو, تو خداوند ہمیں اچھے اچھے پھل کھانے کو دے گا. اور اس ملک کا کچھ پھل ہاتھ میں لے کر اسے ہمارے پاس لائے اور ہم کو یہ خبر دی کہ جو ملک خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے وہ اچھا ہے, تو بھی تم وہاں جانے پر راضی نہ ہوئے. وہاں جانے پر کیا نہ ہوئے, راضی نہ ہوئے. بہت سارے لوگ راضی نہیں ہوتے, ڈرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے. کیلب اور یشوا نے صحیح بات بتائی اور وہ اس ملک سے وہاں کا فروٹ لے کر آئے اور وہاں پر انگور کا گچھا تھا, اس کو 2 آدمی نے بانس میں لٹکا کر لائے. کس میں لٹکا کر لائے؟ بانس میں. ایگریکلچر میں
मेरी आदत थी कि मैं फलों पर पढ़ता भी था, गौर भी करता था, और मुझे बड़ा शौक था। ये सुंदर खानी तो आपने सुना होगा, ये सुंदर खानी सुंदर खानी है। क्या है सुंदर खानी? कौन सा है? अंगूर। ये इसराइल में और जर्मन में होता है। कहां पर होता है? इसराइल में और जर्मन में। इसकी हिस्ट्री एक बंदे ने सर्च करके, क्योंकि जब वे थीसिस लिखते हैं ना तो बहुत दूर दूर से चीजें तलाश करके लाते हैं, तो उसने जो रिसर्च की मैं पढ़ रहा था, मैं ठिठक गया। इसराइल के बारे में बता रहा है कि जब ये मिस्र से जब वहां पर निकले थे तो वहां पर मूसा ने इनको हुक्म दिया था और वो फल लेकर आए थे। जो अंगूर का फल था वो 2 शख्स एक गुच्छे को बांस पर लटका के लाए थे। इसका मतलब वजन कितना होगा? हालेलुया। खुदा उस शहर में ले जाना था। फिर उस बंदे ने जो थीसिस पे लिखा, उसने कहा कि ये छोटा जो खरबूजा होता है, गांव के पंजाब के छोटे छोटे खरबूजे, इतना उसका दाना होता है और एक दाना लेकर उसकी फांके बनाकर पेश करते हैं। इतना बड़ा अंगूर का एक दाना। आमीन। ऐसी सरजमीन पर खुदा उसको लेकर गए और इन 8 लोगों ने मुखालफत की कि वहां के लोग बड़े ऊंचे ऊंचे, हमने बनी अनाथ को भी देखा, ओ हम तो उसके सामने टिड्डे से मालूम होते हैं, वो तो हमें खा पी जाएगा, मार देंगे, क्या तू हमें वहां हलाक कर दे। उन्होंने अपने खुदा से बगावत की और खुदा की नाफरमानी की और राजी ना हुए कि उस मुल्क में जाएं। और खुदा ने उसकी सारी कौम को, जो बड़े बुरे थे उस वक्त के, जो मिस्र से निकाले थे, उसको सहरा में क्या कर दिया? मार दिया। 40 साल तक उनको कष्ट कराता रहा। और तुम वहां जाने से एक क्या ना हुए? आज भी बहुत सारे लोग, जब हम